الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا تھا جس کا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، جس نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جا کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب کر رہے ہیں. اس لیے میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا انشاءاللہ کہ کسی ہفتے اگر اللہ رب العزت نے زندگی سلامت رکھی تو آپ حضرات کے سامنے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نشانیاں اور علامات بیان فرمائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہیں بتا دیا جائے تاکہ بہت سارے حضرات جو شکیل بن حنیف کو مہدی اور عیسیٰ مان کر بیعت کر رہے ہیں وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکیں. تو کچھ ضروری چیزیں ہیں مختصراً، کیونکہ آدھے گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے مختصر آپ کے سامنے کچھ ضروری باتوں کو ذکر کر رہا ہوں. سب سے پہلی چیز، حضرت مہدی کا نام اور لقب جو حدیث میں آیا ہے، ابو داود شریف کی روایت ہے، کتاب المہدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کا نام میرے نام جیسا اور ان کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام کی طرح ہوگا. یعنی حضرت مہدی جو آئیں گے ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، یعنی عبداللہ. تو حضرت مہدی جو آئیں گے ان کا نام کیا ہوگا؟ اصل محمد بن عبداللہ ہوگا. اور مہدی جو ہے، جس سے ہم سب لوگ حضرت مہدی جانتے ہیں لیکن اصل نام کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ مہدی لقب ہے، یہ اصل نام نہیں ہے، یہ لقب ہے. اصل نام ہے ان کا محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ. آپ کا خاندانی تعلق اہل بیت یعنی بنو ہاشم سے ہوگا، اور آپ اپنے والد کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے حسنی سید ہوں گے والد کی طرف سے، اور والدہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے حسینی سید ہوں گے. یہ آپ کا نسب ہوگا جو بنو ہاشم سے ہوگا. آپ کی پیدائش اور ظہور، آپ کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی. حضرت مہدی جن کی علامات احادیث میں بیان کی گئی ہیں، جو قرب قیامت آئیں گے تو ان کی پیدائش ہوگی، وہ آسمان سے نہیں آئیں گے بلکہ ان کی پیدائش ہوگی. اور آپ کی پیدائش کہاں پر ہوگی؟ مدینہ منورہ کے اندر ہوگی. اور پھر آپ بڑے ہوں گے اور ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا. آپ آئیں گے مکہ مکرمہ اور وہاں طواف کر رہے ہوں گے بیت اللہ کا. دوران طواف آپ کو پہچان لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد
آپ دین کو پھیلانے کے لیے ملک شام کا رخ کریں گے اور جس کو شام کہا جاتا ہے، بیت المقدس کی سرزمین کہا جاتا ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیں گے۔ آپ کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ گندمی رنگ ہوگا، چھریرا بدن ہوگا، چوڑی اور چمکدار پیشانی ہوگی، اونچی اور پتلی ناک والے بہت ہی خوبصورت ہوں گے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ آپ کے کیا کارنامے ہیں؟ دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر لوگوں میں مال تقسیم کریں گے، دنیا میں عدل اور انصاف والی حکومت کو قائم کریں گے۔ آپ کی کل عمر اور وفات حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ظاہر ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ 9 سال دنیا میں زندہ رہیں گے۔ جب آپ ظاہر ہوں گے مکۃ المکرمہ میں اور لوگ آپ کو پہچان لیں گے کہ آپ حضرت مہدی ہیں، تو اس کے بعد 9 سال زیادہ سے زیادہ رہیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کی وفات ہو جائے گی اور آپ وفات پا جائیں گے اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ یہ تو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی علامات بیان کی گئیں۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیں، بہت سارے حضرات جو ہے وہ حضرت مہدی علیہ السلام کہتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ علیہ السلام جو ہے وہ نبی کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ٹرم ہے اسلامک، علیہ السلام۔ علیہ السلام یہ اصطلاح شریعت کے اندر کس کے ساتھ خاص ہے؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، انبیاء۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام۔ تو میں نے کیا کہا؟ آپ نے سنا حضرت مہدی رضی اللہ عنہ، 2 جملہ ہم نے چینج کیا ہے، امام مہدی علیہ السلام، تو میں نے امام کی جگہ کیا لگایا؟ حضرت، اور علیہ السلام کی جگہ کیا لگایا؟ رضی اللہ عنہ۔ امام کی جگہ حضرت کیوں لگایا؟ اس لیے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت مہدی کو امام مانتے ہیں، اور امامت کا جو عقیدہ ہے ان کا، وہ انبیاء سے بڑھ کر کے، یعنی ان کے نزدیک جو امام ہوتا ہے اس کا مرتبہ نعوذ باللہ نبیوں سے بڑھ کر کے ہوتا ہے، اور ان کے 12 امام ہیں۔ ان 12 امام کے حساب سے وہ حضرت مہدی کو اپنا امام مانتے ہیں، اور یہ امامت کا جو عقیدہ ہے یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ چونکہ مسلمانوں کے ذہنوں میں شیعی جراثیم سرایت کر چکے ہیں، ہم میں اور شیعوں میں بہت زیادہ تفاوت نہ رہا۔ بہت سارے عقائد ہمارے ایسے ہیں کہ ان عقائد کے حساب سے بھی شیعوں سے ملتے جلتے عقائد ہیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اگرچہ امام لغت کے اعتبار سے درست ہے، لیکن جب ایک قوم کا شعار بن چکا ہے جو گمراہ قوم ہے، تو پھر ہمیں ایسی چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ اس لیے حضرت بولیں، اور علیہ السلام کی جگہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ حضرت مہدی نبی نہیں ہے۔ حضرت مہدی نبی نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ رب العزت ان کو اللہ کے نبی کی امت میں پیدا فرمائیں گے۔ آپ کیا ہوں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہوں گے، آپ کے خاندان سے ہوں گے، آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن آپ نبی نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہنا چاہیے۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی جو علامات لکھی گئی ہیں، جو جھوٹا کذاب شکیل بن حنیف اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، تو اگر کوئی خدا نخواستہ آپ سے ملے، اس لیے کہ ایسے لوگ ٹوپی کرتا پاجامہ پہن کر کے مساجد میں آ کر اعتکاف کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے شاہ گنج سے خبر آئی ہے کہ 40 لوگوں نے جا کر کے بیعت کیا ہے۔ وہاں ہمارے مفتی احمد شمیم صاحب نے جا کر کے بیان کیا اور لوگوں کو اس فتنے سے باخبر کیا کہ یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے۔ میں نے بھی ایک صاحب کو توبہ کروائی آپ کے جونپور کے اندر، وہ بھی جا کر کے بیعت کر کے آ چکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ شکیل بن حنیف وہ حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ بہت وقت کا سنگین موضوع ہے، اس وجہ سے آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے،
اور آپ اس کو بہت ہی سیریس لیں، اپنے اہل و عیال کو بتائیں، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، کیونکہ بعید نہیں کہ یہ فتنہ آپ کے گھر تک پہنچ جائے اور آپ کو بھی خبر نہ ہو۔ ممبئی کے ایک بہت مشہور عالم ہیں، حکیم بھی ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میرا بچہ بھی اس فتنے سے متاثر ہو چکا تھا، الحمدللہ۔ تو میں نے جب تعلیم کی گھر کے اندر تو پھر پتہ چلا کہ ارے یہ تو اس سے متاثر ہو چکا ہے اور بیعت کے لیے جانے والا تھا کل، اللہ تعالیٰ نے آج پول کھول دی، اور پھر اس کے بعد حضرت نے دلائل بیان فرمائے تو اس نے توبہ کر لی۔ اس وجہ سے تعلیم بہت ضروری ہے گھروں کی۔ یہ ہمارے اکابرین جو گھر کی تعلیم پر زور دیتے ہیں، آپ اس کو بالکل کمتر نہ سمجھیں، ضروری اور لازم سمجھیں۔ اپنے اپنے گھروں کی تعلیم چاہے 15 منٹ کیوں نہ ہو، 10 منٹ کیوں نہ ہو، اپنے گھر میں ضرور تعلیم کریں۔ اس تعلیم کے ذریعے اللہ رب العزت بہت سے فتنوں کو اللہ تعالیٰ اکھاڑ کے پھینک دیں گے، اور اللہ ہمارے گھروں میں سنت کی نورانیت کو پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کو میں موازنہ کر کے پیش کر رہا ہوں، اسے آپ حضرات اچھی طرح سمجھ لیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے بتایا گیا کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہوگا؟ محمد۔ سب لوگ بتائیے کیا نام ہوگا؟ محمد۔ کون سی حدیث میں ہے؟ ابو داود شریف کی روایت ہے، ابو داود شریف کی روایت ہے۔ 6 حدیث کے مشہور کتابیں ہیں، آپ نے سنا ہوگا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، نسائی۔ تو ابو داود شریف کی روایت کے اندر ہے کہ حضرت مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا۔ اب کوئی کہے کہ یہ شکیل مہدی ہے تو آپ ڈائریکٹ بولیے کہ اس کا نام کیا ہے؟ شکیل ہے۔ کیا ہے نام؟ شکیل ہے، لہذا یہ جھوٹا آدمی ہے یہ جو اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے۔ دوسری علامت، حضرت مہدی کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ۔ ہمارے نبی کے والد کے نام پر ہوگا، کیا ہوگا؟ عبداللہ۔ اور شکیل کے والد کا نام کیا ہے؟ حنیف، شکیل بن حنیف۔ لہذا یہ کیا ہے؟ جھوٹا مکار شخص ہے جو امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے امت کی حفاظت فرمائے۔ تیسری علامت، حضرت مہدی عربی ہوں گے، عربی النسل، بنو ہاشم سے ہوں گے۔ شکیل بن حنیف یہ عجمی ہے، بہار کے دربھنگا میں پیدا ہوا ہے، دربھنگا بہار کا رہنے والا ہے۔ پہلے دلی آیا اور دلی آ کر کے کچھ کام کاج کیا، جب دھندا نہیں چلا تو سوچا کہ لاؤ ایک اینٹ کا پتھر رکھ کر کے اگربتی سلگا دیں۔ ہم بھی پڑھ کر کے آئے تو ایک صاحب آئے تھے، مجاور تھے ایک قبر کے، کہنے لگے کہ ہم آپ کو ایک طریقہ بتائیں، بہت جلدی نوٹ آئے گی۔ میں نے کہا کیا؟ کہا کہ ایک اینٹا رکھیے، اس پر چونا کر کے ایک اگربتی سلگا دیجئے۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا کوئی پوچھے تو کہیے کہ یہ نالی سے اینٹ بابا نکلے ہیں، تو پھر لوگ آنے لگیں گے۔ میں نے کہا نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو پھر اس نے جب دیکھا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو پھر اس نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ دلی ہی کے اندر کر دیا، لیکن وہاں کی عوام پڑھی لکھی تھی، انہوں نے اس کو کھدیڑا، تو پھر وہ بھاگ کر کے چلا گیا اورنگ آباد، مہاراشٹرا، اور وہاں پر جا کر کے اس نے اپنے فالوورز بڑھانے شروع کیے، اور اب وہ لوگوں کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے۔ اس لیے یہ شکیل بن حنیف کیا ہے؟ عجمی ہے۔ حضرت مہدی عربی ہوں گے۔ چوتھی علامت، حضرت مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ کہاں کے ہوں گے؟ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ اور شکیل بن حنیف صوبہ بہار کے ضلع دربھنگا کے ایک گاؤں عثمان پور، رتن پورہ میں پیدا ہوا ہے۔ اتنا بڑا جھوٹا شخص ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں علامت، حضرت مہدی خاندان رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے حسنی ہوں گے۔ شکیل بن حنیف خان ہے۔ 6ٹھی علامت، حضرت مہدی معتدل القامہ ہوں گے، لمبے نہیں ہوں گے، ناٹے نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہوں گے؟ معتدل قامت کے ہوں گے۔ اور آپ کیا ہوں گے؟ منفرد، وجیح اور نورانی چہرے والے ہوں گے۔ ابو داود شریف کی روایت ہے۔ شکیل کا رنگ پکا اور قد لمبا ہے۔ 7ویں علامت، حضرت مہدی خلافت پر فائز ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ 9 سال رہیں گے۔ شکیل کو اپنے مہدی ہونے کے دعوے پر 10 سال سے زیادہ 15 سال تک گزر چکا ہے۔
8ویں علامت، حضرت مہدی کے زمانے میں عدل و انصاف کا دورہ ہوگا اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب حضرت مہدی آئیں گے تو پوری دنیا میں انصاف کا دورہ ہوگا اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ شکیل کے دور میں ہر طرف ظلم اور ناانصافی ہے، حتیٰ کہ جہاں ہے اورنگ آباد میں وہیں پر انصاف کو نافذ نہیں کر پا رہا ہے۔ نمبر 9، حضرت مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال وغیرہ کے مقابلے میں حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کریں گے۔ شکیل کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا۔ 10ویں علامت، حضرت مہدی کا ظہور ایک خلیفہ کی وفات کے بعد ہوگا۔ مکہ کے لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر باصرار بیعت کریں گے۔ یہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی علامت ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو چھپائیں گے، بتانا نہیں چاہیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے لوگوں کے دل میں ڈال دیا جائے گا کہ یہ حضرت مہدی، اور لوگ جائیں گے کہ آپ بیعت کیجئے تو وہ انکار کریں گے، لیکن لوگ اصرار کر کے بیعت کریں گے، اور یہ اپنے کارندوں کو چھوڑ کر کے کہہ رہا ہے آؤ مجھ سے بیعت کرو۔ پورا الٹا معاملہ چل رہا ہے، کشتی الٹی جا رہی ہے۔ شکیل سے پہلے نہ کوئی خلیفہ ہوا، نہ اس کے ہاتھ پر عربوں نے بیعت کی ہے، نہ شکیل نے جس خلیفہ کے وفات کی تعیین کی ہے اس کے انتقال سے 5 سال پہلے ہی اس نے مہدویت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ 11ویں علامت، حضرت مہدی مقابلے میں شام سے ایک لشکر نکلے گا جسے مکہ اور مدینہ کے مابین مقام بیدہ میں دھسا دیا جائے گا۔ جب حضرت مہدی رضی اللہ عنہ خلافت کا دعویٰ کریں گے اور خلافت کے دعوے دار ہوں گے اور آپ کے پیچھے مسلموں کی جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو پھر حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں شام سے ایک لشکر نکلے گا مقابلہ کرنے کے لیے، اور مقابلہ کرنے کے لیے چلے گا۔ جب بیدہ کے مقام پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس پورے لشکر کو زمین میں دھسا دیں گے جیسے قارون دھس گیا تھا۔ یہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی علامت ہوگی۔ اور شکیل یہ جھوٹا جس کے خلاف کوئی لشکر شام سے نہیں نکلا اور نہ مقام بیدہ میں دھسایا گیا۔ 12ویں علامت، حضرت مہدی اپنے مہدویت کا دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ باصرار لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ شکیل نے از خود مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، لہذا کیا نتیجہ نکلا؟ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا علامات کی روشنی میں شکیل بن حنیف کا جھوٹا اور کذاب ہونا بالکل واضح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، پہلے مہدی ہونے کا، اس کے بعد عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب آپ سن لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہیں، جو شکیل بن حنیف میں اس کی ایک نشانی بھی نہیں پائی جا رہی ہے۔ اور کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے، کوئی نیا آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی نہیں پائی جاتی۔ آپ کے جونپور سے بھی میں نے بتایا تھا، ایک صاحب نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تاریخ پڑھیں گے تو ان کا نام بھی مل جائے گا، میں ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا۔ نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں۔ نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بنی اسرائیل ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 کے اندر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ شکیل بن حنیف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دربھنگا بہار کا پیدا ہوا ہے، اس کے ابو کا نام حنیف ہے اور اس کا بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا ان کی والدہ ہیں۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ایک روح پھونکی اور اس کے ذریعے ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے اوپر بہتان لگایا تھا کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو گہوارے میں تھے بول اٹھے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ لوگ پوچھتے تھے ان کی ماں سے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا جب تیری شادی نہیں ہوئی، تو ان کی ماں خاموش تھیں۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے کہا انی عبداللہ، تم پوچھ رہے ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں، سنو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔
اور پوری تفصیل کے ساتھ سورہ مریم کی تلاوت کیجیے اور پڑھیے کہ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور شکیل بن حنیف کے باپ کا نام کیا ہے؟ حنیف ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اس سے زیادہ افسوس اور حیرت ان پڑھے لکھے لوگوں پر ہے کہ جو جا کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، میں بیعت کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ جانتے ہیں کون لوگ ہیں؟ جن کا علماء سے کوئی تعلق نہیں، جو خود ہی مفتی بنے بیٹھے ہیں، جو گوگل سے دین کو سیکھتے ہیں۔ انجام کیا ہوتا ہے؟ کفر اور ارتداد تک جا کر کے پہنچتا ہے، اور بالآخر ایمان کی جڑ اکھڑ جاتی ہے اور ایمان ان کے دلوں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا تھا ان قریب قیامت وہ دور آئے گا، صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ یہ وہ دور چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو شکیل بن حنیف شکیل کے باپ کا نام کیا ہے؟ حنیف، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کلام کیا، شکیل کو اس دعوے کی ہمت ہی نہیں۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کے مشرق میں سفید منارے کے پاس ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عنقریب قیامت حضرت مہدی کے ظہور کے بعد دمشق کی جامع مسجد کے منارے کے پاس فرشتوں کے سہارے نازل ہوں گے، آسمان سے پیدا نہیں ہوں گے۔ اور شکیل بن حنیف پیدا ہوا ہے دربھنگہ بہار کے اندر، اور اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ کہہ رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ شکیل بن حنیف تو پیدا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوتے ہی دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی سانس سے ایسی ہوا نکلے گی کہ دجال پگھلے گا اور بھاگے گا، اور آپ اس کو دوڑائیں گے اور باب لد کے پاس پکڑیں گے، جہاں ابھی اسرائیل کا ایئرپورٹ بنا ہوا ہے۔ اسرائیل اپنا ایئرپورٹ بنائے ہوئے ہے، وہی باب لد ہے جو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ وہیں پکڑیں گے دجال کو اور پکڑ کر کے قتل کر دیں گے، کام اس کا تمام کر دیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامت ہوگی۔ شکیل زمین پر پیدا ہوا، آسمان سے نازل نہیں ہوا، اور نہ ہی دجال کا خروج ہوا ہے۔ نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور جزیہ کو موقوف کر دیں گے۔ شکیل کے دعوے کو ایک طویل عرصہ ہو چکا، لیکن اس نے ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا۔ نمبر 7، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پوری دنیا میں صرف اسلام ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اسلام کی حکمرانی، پوری دنیا میں اسلامی حکومت، کہیں پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ ایک گھاٹ پر شیر اور بھیڑ ساتھ میں پانی پئیں گے، ایسا انصاف ہونے والا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر کچے پکے گھر میں تیرے نبی کا دین داخل ہو کر کے رہے گا، خواہ عزیز کی عزت کے ساتھ یا ذلیل کی ذلت کے ساتھ۔ شکیل بن حنیف اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ نمبر 8، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی مال کو قبول نہیں کرے گا۔ لوگ اپنی زکوٰۃ کو لے کر کے نکلیں گے، صبح سے شام تک ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گے۔ جس کو دینا چاہیں گے وہ کہے گا اللہ نے الحمدللہ، اللہ نے مجھے خود ہی صاحب نصاب بنایا ہے اور میں خود اپنی زکوٰۃ نکالتا ہوں، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ کسی مستحق کو اپنا مال دو، اور انسان شام کو واپس گھر چلائے گا۔ اتنی اللہ تعالیٰ دولت کی فراوانی فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مذکورہ بالا علامات کی روشنی میں شکیل بن حنیف کا کذاب اور جھوٹا ہونا بالکل واضح ہو چکا ہے۔ اس لیے اب کوئی بھی اگر یہ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں، مہدی ہوں، یا کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، یہ آج کل پاپولر ہونے کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے۔ کوئی عام انسان اٹھتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیو بنا کر کے اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، عیسیٰ کہتا ہے، تاکہ وہ فیمس ہو جائے اور لوگ اسے جاننے لگیں۔ تو یہ سستی شہرت کمانے کے لیے لوگ ایسا کام کرتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیں حضرت مہدی کی کیا علامات ہیں، اپنے بچوں کو بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا علامات ہیں، گھر کے لوگوں کو بتائیں۔
تاکہ کوئی انہیں پکڑ کر کے غلط بات نہ بتا دے اور وہ جا کر کے ان کے ایمان اور عقیدے پر اثر انداز ہو جائے۔ اس سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو ان کے عقائد کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم نے دنیاوی تعلیم سے منع نہیں کیا ہے، آپ دنیاوی تعلیم دیں، لیکن سب سے پہلے ان کے عقائد کو مضبوط کریں۔ سفید کاغذ کہیں پر نہ بھیجیں، پہلے اس پر اسلامی رنگ چڑھا کر کے تب بھیجیں۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ کہیں بھی جائے گا وہ کسی فتنے سے متاثر نہیں ہوگا، بلکہ اگر کوئی متاثر کرے گا تو وہ اس کو الٹا سمجھائے گا اور کوشش کرے گا کہ وہ صراط مستقیم پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہما کی جو علامات ہیں، اللہ تعالیٰ ان علامات کو خود پڑھنے اور یاد کرنے اور اپنی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اللہ تعالیٰ نبوت کا سلسلہ جاری رکھتے تو کسے نبی بناتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لیکن چونکہ اللہ نے قرآن میں صاف اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں، ان کے اخیر میں ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت یہ ایسا عقیدہ ہے کہ ذرا سا بھی اس میں ٹھیس آئے گی تو انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے اس سلسلے میں ہمیں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ بہت سارے قادیانی اس وقت پھر رہے ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے ہمارے موبائل پر ایک کتاب بھیجی ہے، کوئی کتاب کا میلہ لگا ہوا تھا، وہاں پر جا کر کے وہ لوگ قرآن کریم، یہ جو قرآن کریم آپ تو قرآن سمجھیں گے کہ وہ قرآن ہے، وہ قادیانی ترجمہ جو اپنے آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی نبی کہتا تھا، وہ اس کے فالوورز کا، ماننے والوں کا ترجمہ ہے، تو اس کو انہوں نے فری میں تقسیم کیا لوگوں کو، اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ قرآن ہے اور اس کو لے کر کے اپنے گھروں کے اندر گئے۔ وہ تو کوئی صاحب تھے، انہوں نے مجھے ممبئی سے بھیجا، میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا بھائی اوپر سے پتہ تو نہیں چلے گا، اوپر تو القرآن الکریم ہی لکھا ہوا ہے، اندر والا بھیجو، اندر والا بھیجو۔ آج کل ٹائٹل لگا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے گلاب جل اور اندر پیشاب، یہ صورتحال ہے۔ اوپر قرآن لکھا ہوا اور اندر کیا ہے؟ اس قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے بعد نبی مانیں گے۔ اس لیے انہوں نے مجھے جب بھیجا اور میں نے اندر کا دیکھا تو دیکھا کہ قادیانی صاحب کا ترجمہ ہے، میں نے فوراً کہا اللہ کے بندے اس کو کھولنا مت۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کی موت بیت الخلاء کے اندر ہوئی، اللہ نے دنیا والوں کو دکھا دیا، پھر بھی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا اس کو کھولنا مت، نہ اسے پڑھنا، بالکل اسے اپنے گھر سے نکال کر کے باہر کرو۔ ایسے قرآن کے ترجمے باقاعدہ نیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں اور پلے اسٹور سے بہت سارے لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے مجھے اور بھیجا تھا کہ مفتی صاحب میں یہ پڑھتا ہوں، میں نے کہا بھیجو ذرا، بھیجو، کہ اس میں بہت اچھی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں اس میں لے کر کے آتے ہیں۔ اس میں اذان کا وقت دیا ہوا ہے، تو اس میں جو ہے جیسے ہی وقت ہوگا نماز کا فوراً آپ کی گھنٹی بجنے لگے گی، بہت اچھا ایپ ہے۔ میں نے کہا ارے بھائی بھیجو تو پہلے دیکھیں تو کیا ہے۔ جب پڑھ کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر جگہ جگہ ترجمے میں اتنی باریک غلطی کی گئی ہے کہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا، لیکن آپ کا ایمان خطرے میں چلا جائے گا۔ ختم نبوت کے اندر دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ان ایپس کے اندر جو آج کل گوگل پر چل رہے ہیں۔ اسلامک ویکیپیڈیا
آپ ابھی گوگل پر سرچ کریں، کتنے ایسے نوجوان ہیں وہ فوراً گوگل کرتے ہیں، گوگل پر آپ سرچ کریں کوئی بھی بات تو وہاں اسلامک ویکیپیڈیا لکھ کر کے آئے گا۔ وہ اسلامک ویکیپیڈیا اسلامی نہیں ہے، وہ اسلامک ویکیپیڈیا قادیانیوں کا ہے۔ وہاں آپ مسئلہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ مسئلہ کن کا ہے؟ جو اللہ کے نبی کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، وہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھائی گوگل سے دین نہ سیکھو، ہاں علماء سے سیکھو، اللہ والوں سے سیکھو، اور علماء سے رابطہ رکھو۔ جیسے وبا کے دور میں ڈاکٹر سے دوری خطرہ جان ہے، ایسے ہی فتنوں کے دور میں علماء سے دوری خطرہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عقائد اور ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور عقائد صحیحہ پر اللہ گامزن رکھے۔ اللہ ہم سب کی موت بھی ایمان پر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت